كانوا قليلا من الليل ما يهجعون۔ ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات، بخششوں اور انعامات کی ایک بہت بڑی نوید لے کر آیا ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہے۔ اور جب یہ مہینہ داخل ہوا تھا تو اللہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، اور وہ دن اتنی تیزی کے ساتھ، وہ ساعتیں اتنی تیزی کے ساتھ گزر گئی کہ ہمیں اپنے غفلتوں کا رہ رہ کے احساس ہوتا ہے، لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا، اب بھی بہت ساری قیمتی ساعتیں باقی ہیں، اور خصوصی طور پر لیلۃ القدر جو عظیم ترین انعامات کے سلسلے میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو انعام دیا گیا ہے، وہ رات بھی جن راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا اس سلسلے کی آج دوسری رات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شب قدر است گر قدر بدانی، کہ ہر رات شب قدر ہے اگر تم قدر پہچانو۔ اللہ کا منادی ہر آخر رات میں، پورے سال کی آخر رات میں آسمان دنیا پر اللہ کے نزول کے بعد یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے جو بخشش طلب کرنے والا ہو، کوئی ہے جو طلب کرنے والا ہو، کوئی ہے جو مانگنے والا ہو، کوئی استغفار کرنے والا ہو۔ لیکن رمضان المبارک میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اس قدر ہو جاتی ہیں کہ اسے لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ قدر و منزلت تو ہے ہی، درجہ تو ہے ہی۔ یہ رات ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، یہ رات ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر، اور قدر بمعنی تنگی اگر لیا جائے، ایک عربی زبان میں قدر کے معنی تنگی بھی ہے، تو اس قدر تنگی کہ یہ پوری زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے اور یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس رات اس دنیا کے اندر نزول فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، یہ ضائع کرنے والی رات نہیں، غفلتوں کی نظر کرنے والی رات نہیں، اپنے رب کو منا لینے اور اپنے زندگی کے تمام معاملات پر غور کر کے اس کا احتساب کر کے اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی رات ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت مثال دی تھی کہ تم میں سے اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہہ رہی ہو اور 5 وقت وہ اس سے وضو کرے یا اس سے غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کسی طرح کی گندگی یا ناپاکی کا کوئی اثر باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا بالکل نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 5 وقت کی نماز اسی طریقے سے ہے کہ نفس کی اصلاح اور نفس کی پاکیزگی ہوتی۔ میں نے اسی لیے آیت تلاوت فرمائی کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ناکامی کیا ہے اور کامیابی کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہماری زندگی کے اندر کامیابی کے معیار کیا ہیں اور ناکامی کے معیار کیا ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور ناکامی کا معیار کیا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ کہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، وقد خاب من دساہا، اور ناکام اور نامراد ہوا کہ جس نے اس نفس کو گندا رہنے دیا، اس کو گندا کر دیا، اسے ناپاک کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ ہم نے امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر نازل کیا اور اس پر پیش کیا، اور سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا، یہ بڑا ظالم اور جاہل تھا۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس امانت سے مراد انسان کا نفس ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت جتنی صاف ستھری رب کے حضور واپس چلی جائے، پاک صاف حالت میں واپس چلی جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور پھر یوں کہا جاتا ہے
یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ جا کہ تو بھی راضی رب کے نام پر اور رب بھی راضی تیری عبادتوں پر، اور میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ وہ تیرا کھویا ہوا مقام جو تجھ سے چھین لیا گیا تھا، وہ تیرا مقام تیرا انتظار کر رہا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ نفس کہ جسے پاک رکھا گیا، جسے گندگیوں سے بچا کر رکھا گیا، جسے اس دنیا دنی کیا گیا۔ دنیا کا لفظ دنیا جو ہے نا، اس کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ ایک دنیا لدنوبها من الآخرہ، کہ یہ آخرت کے بہت قریب ہے۔ ہم اسے بہت سمجھتے ہیں کہ یہ بہت لمبی دنیا ہے، ایک لامتناہی زندگی ہے اور اس کی دلچسپیاں ہیں اور ہم ان میں رہ جاتے ہیں۔ فرمایا نے بھی یہ دنیا آخرت سے بہت قریب ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہارا زندگی کی ایک سے ایک خواہشات کا جو سفر ہے اور زیادہ سے زیادہ طلب کا جو سفر ہے، اس میں تم ایسے مگن ہوتے ہو کہ اچانک تمہاری موت آ جاتی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ موت بہت قریب ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دنیا کا لفظ دنیا اس معنی میں ہے کہ یہ آخرت سے بہت قریب ہے یہ منزل۔ اور ایک دنیا دناعت سے بعض لوگوں نے لیا ہے، گندگیوں سے، ناپاکیوں سے، اور وہ دناعتیں چاروں طرف، خواہشات کی، لذتوں کی، اللہ کے راستے سے دور بھٹکانے والی چیزوں کی، نفس کی، اور ان تمام چیزوں کی جو دناعتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، ان گندگیوں میں چاروں طرف سے ہم جو ہے لپٹے رہتے ہیں۔ لیکن آپ یہ تصور کیجئے کہ دنیا کی کون سی ایسی شفیق سے شفیق ماں ہے کہ جو اپنے گندگی میں لتھڑے ہوئے بچے کو اسی حالت میں اپنی گود میں رکھ لیتی ہے، اسے پاک کرتی ہے، پہلے اسے دھوتی ہے، اسے صاف کرتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی گود میں لیتی ہے۔ تو دنیا کی ان دناعتوں میں، ان گندگیوں میں ہم لپٹنے کے بعد اور اس میں ملوث ہونے کے بعد اپنے نفس کے اوپر جو داغ لگا بیٹھتے ہیں، اس داغ کی صفائی کا ایک انتظام یوں کیا گیا ہے کہ دن میں 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، فلاح کی پکار ہوتی ہے۔ اور جو خوش نصیب نفس اس آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا سامان کر لیتے ہیں۔ الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہما، کہ 5 وقت کی نمازیں درمیان میں ہونے والی کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ الجمعۃ الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، کہ جمعہ سے جمعہ کے درمیان جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو یہ ایک تیسرا موقع ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ 5 وقت اپنے گویا گھر کے سامنے بہنے والی اس نہر سے اپنے آپ کو غسل کر کے پاک کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہفتے میں اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اور اس کے بعد سال میں یہ موقع ملتا ہے کہ جب نہر نہیں پورا سمندر ہے، نہر ہی نہیں پورا سمندر ہے بہ رہا ہے، اور 24 گھنٹے ہم کسی نہ کسی عبادت میں ہوتے ہیں۔ آپ تصور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان انتظار کی کیفیت میں بھی نماز میں ہوتا ہے۔ اگر یہ فکر ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے تو گویا ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی اس کا نماز کی حالت میں ہے۔ فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے گھر سے نکلے تو فلا یشبکن بین اصابعہ فانہ فی الصلاۃ، کہ وہ پھر یوں انگلیاں چٹکاتے ہوئے نہ جائے، اس لیے کہ وہ نماز کی حالت میں ہے۔ اب تصور کیجئے کہ گھر سے نکلتے ہوئے خشوع اور خضوع ہم طاری کر لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں نا نماز میں خشوع و خضوع نہیں حاصل ہوتا، کیا بات ہے؟ وہی خشوع و خضوع کے لیے آمادگی ضروری ہوتی ہے، نفس کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں، خشوع اور خضوع۔ خشوع جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے اس جھکنے کا نام ہے، اور خضوع جو ہے جسمانی طور پر اپنے آپ کو جھکا لینے کا نام ہے۔ تو فرمایا فلا یشبکن بین اصابعہ، چونکہ وہ نماز کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے آپ گلی سے گزر کے جا رہے ہیں، آپ بازار سے گزر کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا قبلہ درست ہو کہ آپ نے جانا کہاں ہے، تو وہ کیفیت جب ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ تم جو ہے اس نماز کی حالت میں ہوتے ہو۔ یہ پورے کے پورا یہ وقت جو ہے ہمارا نماز کے درمیان گزرتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں تو گویا ہر لمحہ ہمارا عبادت میں ہے۔
صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم روزے کی حالت میں ہیں، اور اس درمیان میں 3 نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم رات کو یہ نیت ہے کہ ساتھ قیام کریں گے، اور قیام کی کیفیت بھی کیا فرمایا کہ من قام مع امامہ حتی ینصرف فکتب له قیام اللیلۃ، کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی اور امام کے ساتھ اس وقت تک رہا کہ جب تک امام نے نماز ختم نہیں کر دی، تو وہ گویا پوری رات کا اس نے قیام کیا، پوری رات کا قیام کا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمارا دن بھی عبادت میں، ہمارا رات بھی عبادت میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک سمندر ہے کہ جو مکمل ہمارے نفس کی اور ہمارے اس نفس کی دھلائی ہو رہی ہے، اس کی پاکیزگی ہو رہی ہے، اس کی صفائی ہو رہی ہے، اس کے ساری کی ساری غلاظتیں ختم ہو رہی ہیں اور وہ پاک ہو رہا ہے ہمارا نفس۔ لیکن فرمایا کہ وقت خواب ناکام اور نامراد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو ناپاک رہنے دیا۔ یہ دریا بھی بہتا رہا، یہ سمندر بھی اس کے چاروں طرف جاری رہا، اور ایک رنگ رہا اللہ کی نعمتوں کا، اس کی بخششوں کا، اس کی عنایات کا، اس کی عطا کا۔ اس کا بچھایا ہوا ایک دسترخوان ہے، اور کوئی اس سے اعراض کرے، کوئی اس سے منہ پھیر کے ادھر ادھر چلا جائے تو اس سے زیادہ ناکام کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ وہ شخص ناکام و نامراد ہو جائے کہ جو لیلۃ القدر کو بھی پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر پائے، اور حضرت جبریل نے اس پر آمین کہا۔ آپ تصور کیجئے کہ اس سے بڑی ناکامی کیا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کا ذکر کیا، اس میں فرمایا کہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ من حرمہا فقد حرم من الخیر کلہ، کہ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ سب طرح کی خیر سے محروم ہو گیا۔ وہ ساری دنیا اس کے ہاتھ میں آ جائے، اس کی لاٹری لگ جائے اور وہ ارب پتی اور سب کچھ ہو جائے، دنیا کی حکومتیں اس کے ہاتھ میں آ جائیں، اس سے زیادہ ناکام اور نامراد شخص کوئی نہیں ہے کہ جو اس رات کی اس عبادت سے محروم کر دیا گیا اور اس نے اپنے نفس کو اسی طریقے سے جو ہے برائیوں میں لطفت دیکھا۔ اب دیکھیے نفس کیوں نہیں پاک ہو پاتا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے نفس کی پاکیزگی میں، اس تزکیہ نفس میں رکاوٹ بنتی ہے؟ کبھی اس سے ہوتی ہے 3 چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر جو رکاوٹ بنتی ہیں، اور ان تینوں رکاوٹوں کا بہترین علاج اس رمضان مبارک میں ہے اگر کوئی اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ 3 چیزیں ہیں: فضول الکلام، فضول الاکل، و فضول النوم و فضول الکلام، کہ بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا اور بہت زیادہ بولنا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو نفس کی پاکیزگی میں سب سے زیادہ رکاوٹ بنتی ہے، اور ان تینوں چیزوں کا بہترین علاج اس رمضان مبارک کے اندر موجود ہے۔ فضول العقل کا علاج ہے، ہم جب 12، 14، 18 گھنٹے، کبھی کبھی اتنا لمبا روزہ بھی ہوتا ہے، اتنے عرصے میں جب اپنے آپ کو، اپنے اس منہ کو اور اس معدے کو ہم ایک ریسٹ دیتے ہیں، تو کیا ہماری اس بات کی تربیت اس پورے مہینے میں نہیں ہو پاتی کہ کھانے کے اس معاملے پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے؟ وہ لوگ کہ جو کچھ علتوں کے شکار ہیں، نشے کے شکار ہیں، کوئی بیڑی سگریٹ کا نشہ لیتا ہے، کوئی نسوار کا نشہ لیتا ہے، کوئی کسی اور چیز کا نشہ لیتا ہے، اور دیکھیے آپ نے بہت سارے لوگ جو عام حالات میں ان نشوں کے بغیر 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتے، لیکن یہ قوت ارادی ہے انسان کی، اور وہ رمضان مبارک میں بہت آسانی کے ساتھ یہ گھنٹے گزار لیتے ہیں، اگرچہ وہ افطار کے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور وہ ایک طرف سائڈ ہو کے جا کے اپنے سگریٹ بیڑی وغیرہ سے کام چلا لیتے ہیں، لیکن نہیں، اگر وہ اس مشق کو تھوڑا سا اور طویل کر دیں اور ان علتوں سے بچا لیں تو کتنا آسان ہو جاتا ہے اس مہینے کے اندر، جب ہم اور بہت ساری چیزوں سے، کھانے اور پینے کے سارے روٹین کو ہم ری شیڈیول کر لیتے ہیں، اسے کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اس سے بڑی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے اس بہت زیادہ کھانے کی، بسیار خوری کی، اور بسیار خوری بھی ایسی کہ جس میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، اس پر ہمارا کنٹرول کیسے نہ ہو سکے؟